بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ میری طرف سے آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسماس ہوم ریسپی اینڈ ٹپس۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اسے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کر کے مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو اور میری ٹپس کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کھانوں میں برکت دیں، ہمارے ہاتھوں میں ذائقہ دیں، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں کس طرح سے بہت ہی سمپل سے طریقے سے کالے چنوں کا شوربہ بناتی ہوں، جس کو کھا کے آپ کو بالکل نہیں لگے گا کہ آپ اتنا سمپل سا بنا ہوا شوربہ کھا رہے ہیں۔ بہت ہی مزے کا، بہت ہی لاجواب بنتا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، اور اس طرح سے اس کو بنانا ہے۔ اور کالے چنوں کو سیو کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی، جس سے آپ بعد میں اس کا بنائیں گے پلاؤ، وہ بھی پریشر کوکر میں انشاءاللہ۔ اس کی ویڈیو بھی جلدی اپلوڈ کروں گی۔ چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ ہم نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے لی ہے چنے، میرے پاس ہیں 2 کپ میجرنگ کپ والے چنے۔ انہیں میں نے دیکھا ہے، صاف کیا ہے، بالکل صاف ہیں۔ اب کیا کریں گے، اس کو ہم پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے۔ کوئی جو بھی نارمل آپ پانی میں یوز کرتے ہیں اس میں آپ نے اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے، تقریباً 5 سے 6 گھنٹے منیمم۔ اچھی طرح ہاتھ سے یوں مکس کر لیں کہ سارے چنے گیلے ہو جائیں، اور وہ پھر آپ اس میں اتنا پانی اوپر تک ڈال دیں، کافی سارا۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں ڈالنا ہے 1 چھوٹی چائے والی چمچ جو ہے ڈالنا ہے آپ نے بیکنگ سوڈا، اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے ہلا کے اچھی طرح 5 سے 6 گھنٹے۔ 5 سے 6 گھنٹے پڑے رہنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، انہیں کسی بھی اسٹینر میں ڈال کے سارے چنوں کو ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں اور دھو لیں، اور ہم نے وہ سوڈے والا پانی گرا دینا ہے۔ اب ہم اس کو بنائیں گے پریشر کوکر میں۔ تو آپ نے ان چنوں کو ڈالنا ہے پریشر کوکر میں، کیونکہ پریشر کوکر میں جلدی بن جاتے ہیں۔ اور اس طرح سوڈا لگا کے رکھنے سے چنے ہمارے جو ہیں، وہ ہم نے سوڈے والا پانی بھی نہیں یوز کیا، کیونکہ کچھ لوگوں کو وہ سوٹ نہیں کرتا۔ اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے، میرے پاس 2 میڈیم سائز کے پیاز ہیں، 1 ٹماٹر ہے اور کچھ ہیں لہسن۔ ہم نے انہیں کیا کرنا ہے، پیاز کو موٹا موٹا چاپ کر لینا ہے، ٹماٹر کو بھی اور لہسن کو ایسے ہی۔ چلیں دیکھیں، ہم نے چنوں میں اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں اچھی طرح سے یہ ڈوب جائیں، اوپر تک پانی آ جائے، کیونکہ یہ ہم نے سوڈا لگا کے بھگوئے ہوئے ہیں۔ تو اس کو میں دوں گی 15 منٹ ویٹ۔ اگر آپ نے سوڈا نہ لگانا چاہتے ہوں تو آپ نے پھر اس کو دینا ہے تقریباً 25 منٹ تک ویٹ، کیونکہ چنے جتنے اچھے گلے ہوئے ہوں اتنے ہی مزے کے لگتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پانی میں کتنی دیر سے چیز گلتی ہے، کم یا تھوڑے۔ کہ بنانا تو ہم نے اس کو پریشر کوکر میں ہی ہے، کالے چنے پریشر کوکر میں ہی اچھے بنتے ہیں، کیونکہ انہیں گلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ یہ دیکھیں میرے پاس جو دھلا ہوا پیاز ٹماٹر تھا، انہیں میں نے کر لیا ہے موٹا موٹا چاپ۔ تو اس کو ہم نے ڈال دینا ہے۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور بہت تھوڑا بھی نہیں ڈالنا کہ یہ نیچے لگ جائے۔ اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ 15 منٹ کے ویٹ میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی اسپائسز۔ میں آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ میں کیا ڈالوں گی۔ میرے پاس یہ 1 ٹی اسپون جو ہے، یہ میرے پاس دھنیا کا پاؤڈر ہے، اور نمک ڈالنا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1.5 ٹی اسپون، اور 1 ٹی اسپون جو ہے وہ بھر کے مرچوں کا پاؤڈر ہے، اور آدھی ٹی اسپون جو ہے وہ ہلدی ہے۔ اور یہ مسالے میں، گرم مسالے میں جو ہے میں ڈال رہی ہوں 2 چھوٹی الائچی، اور آدھے سے تھوڑا کم ہی ہے یہ بادیان کا پھول، 4 لونگ ہیں، 1 دال چینی کا ٹکڑا ہے، اور 1 بڑی الائچی۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ان سب کو بھی دیں گے بیچ میں اور ڈال کے اب ہم پریشر کوکر کو کر دیں گے بند، اور اس کا ویٹ ہم دیں گے 15 منٹ، کیونکہ میں نے بھگوئے ہوئے اس سوڈا لگا کے۔ اگر سوڈا نہیں لگاؤں تو پھر میں اس کو تقریباً دیتی ہوں 25 منٹ کا ویٹ۔ دیکھیے کوکر کو میں نے کر دیا ہے بند، ویسل اوپر رکھ دیا ہے، چیک کر لیا ہے، میک شور اچھی طرح یہ لاک ہو گیا ہے، کہیں سے لیک ویک نہ کرنا شروع کرے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو دینا ہے ویٹ 15 منٹ، اور اس کے بعد میں اس کو فوراً نہیں کھولنا، کیونکہ سیفٹی کے لیے یہ بہت اہم ٹپ ہے۔ جب بھی آپ پریشر کوکر یوز کریں تو اس کو کبھی بھی فوراً نہیں کھولیں جب تک وہ اچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اگر کبھی آپ کو بہت ہی ایمرجنسی یا ورسٹ سیناریو میں کھولنا ہی پڑے تو آپ نے رکھنا ہے اس کو سب سے پہلے سنک کے اندر، اور اس پہ ڈالنا ہے 2 منٹ تک ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، اور اس کے بعد بھی 1-2 منٹ ویٹ کر کے آپ نے کھولنا ہے۔ تو چلیں پھر 15 منٹ میں اس کو بند کرتی ہوں، اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں جب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھیں پریشر کوکر کو کھولا ہے، کافی حد تک تقریب ہو گیا ہے ٹھنڈا،
اور اس میں ابھی تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, میں اس کو 3 سے 4 منٹ تک تیز آنچ کر کے اس کا تھوڑا سا پانی ڈرائی کرتی ہوں. چنے دیکھیں تقریباً ہمارے 90% گل گئے ہیں. ہمیں اتنے ہی گلانے تھے کہ ٹوٹے بھی نہ اور اچھے سے گلے جائیں, کہ ٹوٹے بھی نہ ہوں اور بہت ہی اچھے سے گلے ہوں. تو یہ الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہے. میں 2 سے 3 منٹ میں آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم اس میں کیا کریں گے. دیکھیے الحمدللہ پانی ہو گیا اس طرح سے تقریباً ڈرائی. اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو. ہمارے پاس یہ 1 ٹی اسپون زیرہ ہے جس کو میں نے اچھی طرح ہاتھ پہ مسل لیا ہے یوں کر کے. 1 چائے والی چمچی ادرک ہے, اس کو چاپ کیا. 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے پاس جوائتری کے ہیں. اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل اپنے حساب سے. میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 6 ٹیبل اسپون بھر کے, کیونکہ چنوں میں تھوڑا سا آئل زیادہ جاتا ہے. اور ساتھ ہی میں یہ ڈال دوں گی مسالے. اور اب ہم انہیں بھونیں گے تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے. میڈیم کر کے اس کو میڈیم چولہا کر کے 8 سے 10 منٹ کے لیے بھونتے ہیں. چلیں الحمدللہ یہ 8-10 منٹ بھوننے کے بعد چنے بہت ہی زبردست سے بھون گئے ہیں. مجھے اس میں آئل تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں 1.5 ٹیبل اسپون اور آئل کا ڈالا ہے. یہ اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے, آپ کو لگ نہیں رہا, آپ چنے نہیں ایسے لگ رہا جیسے آپ پائے پکا رہے ہیں. اب میں نے اس میں ایڈ کی ہیں 2 سبز مرچیں, درمیان میں سے اس طرح سے اس کو لگا لیا تھا کٹ. اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون بھر کے دہی کا. میں نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا, کیونکہ پھینٹ کے ڈالنا ضروری ہوتا ہے بیٹ کر کے, ورنہ وہ چھوٹے چھوٹے سے ذرے آتے ہیں تو وہ شوربے میں اتنے اچھے نہیں لگتے. تو اب ہم انہیں کریں گے اچھی طرح سے مکس. دیکھیں دہی کو کر دیا اچھی طرح سے مکس. ہم نے اس کو بھوننا ہے 1 سے 2 منٹ کے لیے. بہت زیادہ دیر اس کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اب, کیونکہ کافی اچھی طرح بھون چکے ہیں. اور اب ہم اس میں کیا کریں گے, 1-آدھا منٹ اس کو بھونیں گے اور اس میں ڈالیں گے آدھی چائے والی چمچ جو ڈالیں گے کالی مرچوں کا پاؤڈر. اور اس کو 1-آدھا منٹ کے لیے بھونیں گے. میں نے تھوڑے سے زیادہ بھگو لیے تھے. اب میں کیا کروں گی, اس میں سے تقریباً تھوڑے سے چنے 1 باؤل بھر کے نکال کے رکھ لوں گی اور اس کا بناؤں گی پلاؤ. وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی شیئر. اب میں کیا کروں گی, اس میں سے جو میں نے ایکسٹرا چنے ہیں, کیونکہ اتنا زیادہ ہمارے گھر میں نہیں یوز ہوں گے تو آپ نے اپنی فیملی کے حساب سے بنانے ہیں, میں اس میں سے 2-3 یہ چمچ اس طرح ڈونگے والے بھر کے نکال لوں گی کسی بھی باؤل میں, اور اس کو کروں گی ٹھنڈا, اور اس کے بعد اس کو کروں گی فریز. اور پھر اس کا بناؤں گی کسی دن انشاءاللہ پریشر کوکر میں پلاؤ, اور وہ بھی ہوگا بہت ہی مزے کا, بہت ہی لاجواب. دیکھیں آج کی آپ کی یہ ٹپ بھی کیسی لگی ہے, کہ جس دن گرمی میں آپ کو اور کچھ بنانے کو نہیں دل کرے تو آپ ان چنوں کو یوز کریں اور بنائیں پلاؤ. چنے یہ بھونے گئے اچھی طرح. اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اپنے حساب سے. میں بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی, ان کا شوربہ تھوڑا گاڑھا گاڑھا ہی اچھا لگتا ہے. پانی میں ہمیشہ بوائل کر کے ڈالتی ہوں. یہ آپشنل ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی بوائل کر کے ہی ڈالنا ہے. آپ اپنے حساب سے ڈال لیں جتنا آپ کو شوربہ گاڑھا رکھنا ہے یا کم رکھنا ہے. مجھے ذرا میڈیم سے رکھنا ہے تو بس میں نے اتنا ہی پانی ڈالا ہے. اب میں اس میں ڈالوں گی 1/4 چائے کی چمچی زیرہ پاؤڈر کی, پسا ہوا بھنا ہوا, اور اس کو کر دوں گی کور. تو دیکھیں یہ آپ کا شوربہ ہے تیار 10 سے 15 منٹ میں. اتنا مزے کا, اتنا زبردست چنوں کا شوربہ بنتا ہے کہ آپ جب تک کھائیں گے تو آپ کو لگیں گے چنے ہیں, تو اسمیل سے آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ نے بہت ہی زبردست سا کوئی پایوں کا شوربہ بنایا ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں 10-15 منٹ میں اس کی فائنل لک. دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست, اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ہے الحمدللہ اس کی فائنل لک. اب آپ کی مرضی, آپ اس کو جیسے چاہیں کھائیں, روٹی کے ساتھ کھائیں, چاولوں کے ساتھ کھائیں, صبح ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ کھائیں. میں اس کو کھاؤں گی چاولوں کے ساتھ. اگر آپ چاہیں تو لیمن جوس ڈال کے ویسے ہی اس کو چمچ کے ساتھ بھی کھائیں تو یہ بہت ہی مزے کے, بہت ہی لاجواب لگتے ہیں. آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اور فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے, اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں, اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں آپ کو میری ریسپی اور میری فری کی ٹپس کیسی لگتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ, بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ.